السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما كان ربک لیہلک القری بظلم واہلها مصلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب، امیر جماعت اسلامی ہند، ڈائس پر تشریف فرما، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے موجودہ اور نو منتخب قائدین، اور آج عیسائیوں کی اس کانفرنس میں شریک بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، بہت مسرت ہوتی ہے جب ہم اپنے نوجوان قائدین کو سنتے ہیں، وہ اپنے عزائم کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہیں، اور ان کی گفتگوؤں کو سننے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا مستقبل تابناک ہے، ہمارا مستقبل منور ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کروں جو اس وقت آپ کے ہاں بینر پر لکھا ہوا ہے، اور یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم کے ایک مصرے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے امت سے خطاب کر کے کہا ہے کہ تمہیں اپنا مقام معلوم ہونا چاہیے، اپنا منصب معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بڑے کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دنیا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک دنیا تو وہ ہے جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کی ہے، خوبصورت بلند و بالا پہاڑ، برفانی چوٹیاں، ان پہاڑوں سے ناچتی اور کودتی ہوئی بل کھاتی ہوئی ندیاں، گھنے گھنے باغات، لہلاتی ہوئی کھیتیاں، ہر صبح طلوع ہونے والا سورج ایک مصور بن کر مختلف رنگوں سے کھیلتا ہوا سورج نکلتا ہے، جھنڈ کے جھنڈ پرندے خدا کی حمد و ثنا میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اس کا چپا چپا، اس کا ہر پتا، یہاں پائے جانے والا ہر بوٹا حسین ہے، جمیل ہے، حسن و رعنائی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک دنیا جس کی تعمیر ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ نے دی، اس دنیا کی صورتحال ایک زمانے میں بہت خوبصورت تھی۔ جس زمانے میں مسلمان یہاں 800 برس تک حکمرانی کرتے تھے۔ 800 برس کی حکمرانی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا تعاون ان حکمرانوں کو ہوتا ہے، ان حکومتوں کو ہوتا ہے جہاں عدل و قسط قائم ہو، جہاں ظلم ہو، جہاں فساد ہو، جہاں ناانصافی ہو، جہاں عورتوں کی عصمت محفوظ نہ ہو، جہاں تعصب ہو، جہاں امیروں اور غریبوں کے درمیان ایک بڑی خلیج حائل ہو، جہاں لوگ نانے شبینہ کے لیے ترستے ہوں، جہاں بچے سڑکوں کی خاک چھانتے ہوں۔ جب زمانہ ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمایت و نصرت نہیں ہوتی۔ 800 برس حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں انصاف پایا جاتا تھا، عدل و قسط کا نظام تھا، روحانیت کا نظام تھا، عوام خوشحال تھے، فلاح و بہبود کا نظام تھا۔ 800 سالہ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، معمار جہاں تو ہے،
جہاں اس جہاں کی جہاں بانی کی مسلمانوں نے، اور ویسا نقشہ بنایا، ویسی عمارت بنائی جس طرح کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنانے کے لیے کہا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کا جب زوال ہوا تو مسلسل جو حکمران آتے رہے گزشتہ 200-250 سال میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم و فساد میں ہر دن اضافہ ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو قومیں گزری، یہ سورہ ہود کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پہ مختلف قوموں کی تباہی کا تذکرہ کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں، ایسے لوگ کیوں نہیں گزرے اولو بقیت ینہون عن الفساد۔ اولو بقیت کا مطلب خیر والے، بھلائی والے، اصلاح کا جذبہ رکھنے والے، تعمیر جہاں کا منصوبہ رکھنے والے، ایسے لوگ کیوں نہیں گزرے جو لوگوں کو روکتے زمین میں فساد سے۔ زمین اللہ تعالیٰ کی اس فساد سے بھر گئی، انسانی خون کی ارزانی ہو گئی، انسانوں پر ظلم ہونے لگا۔ ایسے اہل خیر اگر ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اہل خیر موجود نہیں تھے جنہوں نے لوگوں کے ہاتھوں کو پکڑا ہو، ظلم سے روکا ہو، حق کی طرف دعوت دی ہو، انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہونے والے رہے ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو برباد نہیں کرتا۔ کیوں ایسا نہیں ہوا تم سے پچھلی جو قومیں گزری ہیں ان کے اندر؟ اور کہا کہ ظالموں کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں جو نعمتیں دی، جو خوشحالی دی، جو انہیں اللہ تعالیٰ نے ثروت و سہولت اور مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان پر عنایتیں کی، اس کے مزے لوٹتے رہے اور خواب غفلت میں مدہوش رہے، عام انسانیت کی صورتحال سے ناواقف بن کر رہے۔ مجھے پرسوں ڈاکٹرز کے پروگرام میں شامل ہونے کا موقع ملا۔ اس پروگرام میں ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی کہ ہماری امت کا یہ المیہ ہے کہ جب ہم پڑھ لکھ لیتے ہیں، صاحب ثروت بن جاتے ہیں، کچھ کما لیتے ہیں، کچھ عہدہ اور منصب پا لیتے ہیں، تو ہم خود اپنے سماج سے دور ہو جاتے ہیں، ہماری دنیا ایک الگ ہو جاتی ہے۔ ہمیں کچھ پتا نہیں کہ ہمارے اڑوس اور پڑوس میں، مسلم محلوں میں جو پریشانیاں ہیں، جو غربت ہے، جو نوجوان ڈرگ ایڈکٹس بنتے جا رہے ہیں، جو عورتیں اپنی عصمتوں کو بیچنے پر مجبور ہوتی ہیں، ان سب سے ہماری کوئی واقفیت نہیں ہوتی۔ ہم اپنے اونچے اونچے بنگلوں میں رہتے ہیں، ہم اپنے منصب پر خوش ہیں، ہماری کمائی دھمائی بہت زبردست ہے، اور یہ جو اہل ثروت ہوتے ہیں، یہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، اس کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی دنیا میں وہ مست مگن ہوتے ہیں اور اپنے اطراف کی دنیا میں جو پریشانی ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی اسے میں اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں، اور قرآن بھی کہتا ہے ایسا کیوں نہیں ہوا۔ ظالموں کا حال یہ تھا کہ جو دولت ہم نے انہیں دی تھی، جو خوشحالی انہیں ہمیں دی تھی، اس میں وہ مست مگن رہے، وہ کانوں مجرمین اور مجرم بن کر رہے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ سماج میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے کوئی تکلیف انہیں نہیں تھی، اس سے کوئی پریشانی انہیں نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچ کر بتایا، اور میں نے آپ کو دور جدید سے قریب سے میں نے آپ کو ایک مثال بھی دی۔ یہ صورتحال یعنی جب کسی قوم کے پڑھے لکھے لوگ، صاحب ثروت لوگ، خوشحال لوگ سماج سے کٹ جاتے ہوں، سماج کی پریشانیوں سے ناواقفیت رکھتے ہوں، تو وہ مجرم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وہ مجرم ہوتے ہیں۔ تمہارے رب بستیوں پر ظلم جو کرتے ہیں اس کے نتیجے میں عذاب نازل کرتا ہے۔ ہاں اگر اس میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ یہ اولو بقیتن کا ترجمہ آگے کیا گیا، اس کی تشریح کی گئی کہ اگر اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں تو یہ اولو بقیہ ہیں، یہ صاحب خیر ہیں، یہ حق کے علمبردار ہیں۔ یہ لوگ ہوں تو اللہ تعالیٰ عذاب کا کوڑا تھوڑی دیر کے لیے روک لیتا ہے۔ معاشرے کے سلسلے میں یہ کتنی اہم بات ہے کہ تم معمار ہو، تم اس معاشرے کی تعمیر پر مامور کیے گئے ہو، اور جو معمار ہوتا ہے، جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے، جو بلڈر ہوتا ہے، چار چیزیں ضروری ہیں اس کے لیے۔ نمبر ایک ہے کہ جس زمین پر اسے بلڈنگ بنانی ہو زمین سے واقفیت ہو، وہ مارشی لینڈ ہے، وہ سینڈی لینڈ ہے، یا اس کا سیف بیئرنگ کیپیسٹی کیسی ہے،
اس زمین سے واقفیت نہیں ہو تو عمارت کھڑ نہیں سکتی، زمین بوس ہو جائے گی. یہ آرکیٹیکٹ کے لیے، جو ڈیزائنر ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے. اس کے نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے پاس نقشہ موجود ہو، آرکیٹیکٹ کے پاس، معمار کے پاس، بلڈر کے پاس. وہ کتنے فلور کی عمارت بنانا چاہتا ہے، وہ نقشہ نہیں ہو تو زمین پر کچھ نہیں کر سکتا. معمار کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ نقشہ اتھارٹی سے پاس کیا ہوا ہو، اور چاہتا یہ کہ جب وہ بلڈنگ بنائے تو اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کوالٹی کا میٹیریل لگائے. ٹائل 30 روپے میں بھی ملتا ہے، اور ماربل گریس سے جو آتا ہے وہ 1000 روپے میں بھی ملتا ہے. جو فٹنگز لگائے جاتے ہیں وہ 100 روپے میں بھی ملتے ہیں، اور وہی فٹنگ اگر کوئی لگانا چاہے تو 20-30 ہزار کے نل بھی آتے ہیں. جو اعلیٰ ترین معیار کا بلڈر ہوتا ہے وہ اعلیٰ ترین معیار کی کوالٹی کی چیزیں استعمال کرتا ہے، میٹیریل استعمال کرتا ہے. معمار جہاں تو ہے، تو سوال یہ کہ آپ کو اللہ نے معمار بنایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کا بلڈر بنایا، اس ملک کا آرکیٹیکٹ بنایا. آرکیٹیکٹ کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے ویژوالائز کرتا ہے. آرکیٹیکٹ کا پہلا کام یہ ہے کہ مینٹل کریشن کرتا ہے. آرکیٹیکٹ کا پہلا کام یہ کہ ذہن میں ایک نقشہ بناتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کمپیوٹر پر نقشہ بناتا ہے. اور ذہن میں اگر نقشہ نہ ہو تو کمپیوٹر پر نقشہ نہیں آتا. ذہن میں اگر 3 ڈائمینشنل ویو اس کا نہ ہو تو یہاں کمپیوٹر میں 3 ڈائمینشنل ویو نہیں آتا. ذہن میں اگر اس کا کلرفل بیوٹیفل پرسپیکٹیو تیار نہ ہو تو زمین میں اور پیپر میں اور کمپیوٹر کے اسکرین پر وہ پرسپیکٹیو تیار نہیں ہوتا. معمار جہاں تو ہے، تو کیا وہ نقشہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اس ملک کی جو تعمیر ہم کرنا چاہتے ہیں اس کا نقشہ کیا ہے؟ اس زمین کے بارے میں کیا ہماری واقفیت ہے کہ اس زمین کی صورتحال کیا ہے؟ یہاں بسنے والوں کی صورتحال کیا ہے؟ یہاں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ اور یہاں جو مختلف قوم قبیلے بستے ہیں، یہاں سیکٹ اور بہت سے اور ان کی جو چھوٹی چھوٹی نسلیں اور قبیلے پائی جاتے ہیں، ان کی صورتحال، ان کے مذاہب، ان کے طور طریقے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے توہمات، ان کے خرافات، ان کے مذہبی مراسم، کیا ان سب سے ہماری واقفیت ہے؟ معمار جہاں تو ہے، تو معمار کیسا ہو سکتا ہے جسے زمین سے واقفیت نہ ہو؟ زمین کی سیف بیئرنگ کیپیسٹی نہ معلوم ہو، زمین کیسی ہے اگر معلوم نہ ہو تو اس میں فاؤنڈیشن نہیں بچھایا جا سکتا، اس میں عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی. معمار جہاں تو ہے کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے زمین سے واقفیت ہو. دوسرا یہ ہے کہ نقشہ ہو، وہ نقشہ بنایا جائے کہ اس ملک کی تعمیر کیسے ہوگی. انشاءاللہ امیر جماعت بہت تفصیل سے بتائیں گے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اس ملک کے سلسلے میں تفصیل سے وہ لکھ بھی رہے ہیں کہ یہاں مسلمان قوموں میں سے قوم نہیں ہے، ذاتوں میں سے ایک ذات نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اس ملک کے مسیحا ہیں. اگر اس ملک میں ہم ملک کی تعمیر کا نقشہ لے کر اٹھیں گے تو اس ملک کے تمام مسائل حل ہوں گے. پرابلم یہ ہے کہ ہم بھی قوموں میں سے قوم ہیں، ہمارا مقابلہ بھی دیگر قوموں کے مقابلے میں ہے، لیکن اس پورے ملک کی بھلائی کے لیے کوئی نقشہ ہو، یہاں کے معاشی مسائل کے لیے، یہاں کے سیاسی مسائل کے لیے، یہاں کے سماجی مسائل کے لیے، یہاں کے تعلیم کے لیے، یہاں کے غربت کے ازالے کے لیے، یہاں کی عورتوں کی عصمت کی حفاظت کے لیے کوئی نقشہ اگر ہمارے پاس موجود نہیں تو اس ملک میں ہمارا جو اس وقت ہماری جو صورتحال ہے، ہماری جو درگت بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس ملک کے مسیحا بن کر نہ اٹھیں اور اس ملک کے تمام انسانوں کے لیے کوئی نقشہ ہم پیش نہ کریں. معمار کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ نقشہ تیار کرے. معمار کا تیسرا یہ ہے کہ وہ نقشہ اتھارٹی سے پاسڈ ہو. وہ نقشہ ایسا نہیں ہے کہ جو من میں آیا وہ ذہن کی اپج نہیں ہے، یا کوئی ایسا نقشہ نہیں ہے جو آج کے زمانے کے مفکرین نے، آج کے زمانے کے تھنکرز اور فلاسفرز نے جو اپنے ذہن سے انہوں نے اختراع کیا ہو، وہ نقشہ نہیں ہے. نقشہ اتھارٹی سے پاسڈ ہو. ہمارے لیے قرآن مجید اتھارٹی ہے، ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتھارٹی ہے. اس کا دیا ہوا نقشہ ہی اٹل ہے، اس نے جو نظام دیا وہی اٹل ہے، اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے. اس کے علاوہ انسانوں نے جتنے نظام ایجاد کیے اس کی درگت ہم نے دیکھ لی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانیت کے لیے جو کچھ ملا ہے وہ کڑوے کسیلے پھل آج انسانیت اس کا مزہ چکھ رہی ہے. اس سے باہر نکلنے کا سوائے اس کے کوئی وہ راستہ نہیں کہ اللہ کی اتھارٹی نے جو نقشہ ہمیں دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقشے کے مطابق اپنے زمانے میں معاشرے کی تعمیر کی، اسی نقشے کو آج دہرانے کی ضرورت ہے. میٹیریل آج کا استعمال ہوگا، سیمنٹ آج کا استعمال ہوگا، برک آج کا استعمال ہوگا، لیکن نقشہ وہی ہوگا، میتھڈ وہی ہوگا، پروسیس وہی ہوگا. اگر یہ ہوتا ہے تو معمار جہاں تو ہے اس کا تیسرا کام یہ ہے کہ ہمارے پاس سینکشنڈ پلان موجود ہو، آتھرائزڈ پلان موجود ہو. اور آخر بات یہ ہے کہ جو کام بھی کریں اس بلڈنگ میں وہ اعلیٰ ترین کوالٹی کا کام ہو. یہاں پیسے بچانے کے لیے سستا کام نہیں کیا جائے گا، یہاں
تھرڈ گریڈ اور تھرڈ لیول اور تھرڈ کوالٹی کا کام نہیں ہوگا. اعلیٰ ترین بلڈر جو آپ کے شہر میں آپ تصور کر سکتے ہو, بمبئی کا کوئی بلڈر تصور کر لیجئے, بنگلور کا کوئی بلڈر تصور کر لیجئے, جو سب سے ہائیسٹ کوالٹی کا میٹیریل دیتا ہو, اس سے زیادہ اعلیٰ کوالٹی کی تعمیر ہمیں کرنی ہے اس ملک کے اندر. معمار جہاں تو ہے, تو اس ملک کی تعمیر مسلمان کریں گے, اور آپ کریں گے, اور ہم کریں گے, اور ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ہم کام کریں اور اس کی نزاکت کو ہم سمجھیں. یہ پہلی بات تھی جو مجھے اس معمار جہاں تو ہے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ معاشرہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو معاشرے سے الگ نہیں کر سکتے. معاشرے میں جو خرابیاں آتی ہیں ان خرابیوں سے ہم اپنے گھروں کی حفاظت نہیں کر سکتے. معاشرے کے اندر جو برائیاں آ رہی ہیں اس کا اثر ہمارے بچوں پر بھی پڑ رہا ہے, ہمارے گھروں پر بھی پڑ رہا ہے, ہماری تہذیب پر بھی اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. معاشرہ چونکہ اس میں ہم سیگریگیٹ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی والوں کی مثال دی. ہمیں وہ معلوم ہے کہ کشتی میں خورا اندازی سے بعض لوگوں کو لوئر فلور ملا اور بعض لوگوں کو اپر لیول کے فلورز ملے, اور نیچے والے فلور کے لوگ اوپر پانی لینے کے لیے بار بار آنا چاہتے ہیں تو اوپر کے فلور والے انہیں منع کرتے ہیں. پانی دینے کے بجائے ان سے اکتا جاتے ہیں, ان سے بیزار ہو جاتے ہیں اور انہیں روکتے ہیں. آخرکار نیچے والے فلور والے پانی کے لیے کشتی میں چھید کرتے ہیں پانی لینے کے لیے. کشتی جب ڈوبے گی تو لوئر اور بیسمنٹ فلور کے لوگ بھی ڈوبیں گے اور اپر ڈیک میں رہنے والے بھی ڈوبیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شاندار تمثیلی زبان میں معاشرے کے اندر پورے اقوام جو مل جل کر رہتے ہیں ان سب کا انجام ایک ہوتا ہے. مسلمان کا انجام الگ, ہندو کا انجام الگ, کرسچن کا انجام الگ, رولر کا انجام الگ, شہر میں بسنے والوں کا انجام الگ الگ نہیں ہے. معاشرے کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہندوستانی معاشرے کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہندوستانی معاشرے کے سلسلے میں سید مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ہمارے ملک کے معاشرے کے سنگین مسائل میں سے اگر نمبر 1 مسئلہ مجھ سے پوچھا جائے تو اس ملک کا سب سے سنگین مسئلہ ضمیر کی مردنی ہے, ضمیر کا مر جانا ہے, ضمیر کی بے حسی ہے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ انسانیت کی قدر و قیمت کا کھو دینا, انسانی خون کی ارزانی, انسانی وقت اور انسانی عصمت کا کوئی خیال انسانوں کے دل میں نہ ہونا. یہ 2 بڑے مسائل کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ انسانوں کے سلسلے میں قرآن نے جو حکم دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا اور ہم نے انسانیت کو تکریم سے نوازا. آج اس معاشرے کے پڑھے لکھے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی یہ احساس نہیں ہے, آج یہاں کے عوام کے اندر بھی نہیں, آج یہاں کے رولرز کے بھی اندر یہ موجود نہیں ہے کہ انسانیت کا احترام ہو, انسانوں کا احترام ہو, انسانی خون کی ارزانی نہ ہو, اس کی قدر و قیمت پہچانے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ ضمیر کا مردہ ہو جانا, ضمیر کا مر جانا, بے حسی طاری ہو جانا. لوگ کٹ رہے ہوں, لوگ مر رہے ہوں, لوگوں کے اندر نفرت ہو, لوگوں کے اندر تعصب کو پھیلایا جا رہا ہو اور سیٹ کے لیے, اقتدار کے لیے جھوٹ کو عام کیا جا رہا ہو, تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہو, تاریخ نویسی کے نام سے جھوٹ کا پلندہ ہو جو لوگوں کے درمیان عام کیا جا رہا ہو. یہ 2 سب سے بڑے مسائل ہیں جو اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے بقول یہ 2 اہم ترین سنگین مسائل ہیں. اس ملک سے تعصب کو دور کرنا ہو, اس ملک کے ضمیر کو زندہ کرنا ہو, اس ملک کے عوام کے ضمیر کو کچوٹے دینا ہو, تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب سماج کا ضمیر, سماج اور سوسائٹی کا ضمیر, ایک پلورل کانشنس جسے کہتے ہیں, سماج کا ضمیر, پلورل کانشنس, اس میں ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ضمیر سو رہا ہو, ضمیر جو ہے خراٹے لے رہا ہو, تو ضمیر کو کچوکے دینا, ضمیر کو جگائے رکھنا, یہ ہمارا کام ہے. ہم لکھیں تو ضمیر کو جگائیں, ہم بولیں تو ضمیر کو جگائیں, ہم کام کریں تو ضمیر کو جگانے والے ہوں, تب چل کر اس ملک میں ہم معمار جہاں تو ہے کا کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر ہم بھی بے ضمیر ہو جائیں, ہم بھی خواب غفلت میں سونے والے ہو جائیں, ہم علوم عقیدتین میں نہ بنے, ہم اصلاح کرنے والوں میں نہ بنے, فساد کرنے والوں کا ہاتھ نہ پکڑیں اور روکیں, تو پھر بتائیے کہ اس جہاں کی تعمیر کون کر سکتا ہے. اس لیے معمار جہاں تو ہے یہ ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے. معمار جہاں تو ہے میں 4 عمل کے نقطے آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. نمبر 1 یہ ہے کہ معمار جہاں سے پہلے معمار خانہ, گھر کی تعمیر کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جہاں ہمارا معاش ہے, ہماری معاشی سرگرمی ہے,
ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کی دنیا کو تعمیر کرنا۔ نمبر 3، ہمارے اطراف میں جو سوسائٹی ہے اس کی تعمیر کرنا، تعمیر معاشرہ۔ اور آخر میں اس ملک کی سیاسی اور سماجی صورتحال کو بدلنے کے لیے ہمیں کچھ نقشہ بنانا اور تعمیر کرنا۔ یہ 4 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے پر اگر ہم نے گھر کی تعمیر پر توجہ نہیں دی، گھر کی تعمیر کا کوئی نقشہ ہی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، اور وہ جو بے ضمیری ہے وہ بے ضمیری کے ہم بھی شکار ہو جائیں، اور جس طرح سے انسانی عزت، انسانی عصمت اور انسانی احترام پامال کیا جاتا ہو، گھروں میں ہم بھی اپنی بیویوں اور بچوں کے احترام، ان کے جذبات کو پامال کرتے رہیں تو کیسے ہم اصلاح کا کام کریں گے؟ تو تعمیر خانہ، گھر کی تعمیر کے لیے بہترین نقشہ ہمارے پاس موجود ہو، اور ہمارا گھر مثالی گھر بنے، اور دنیا کے لوگوں کو بلا کر بتائیں کہ اسلام جس گھر کی تعمیر چاہتا ہے، آؤ میرا گھر دیکھو، اسلام ایسے گھر کی تعمیر چاہتا ہے۔ اور لوگوں سے ہم کہہ سکیں، ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ جماعت کی طرف بلانے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ محترم عبدالجبار صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جماعت کی طرف دعوت دینے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ لوگوں کو کہنا چاہیے کہ اگر تم کو میری طرح بننا ہو تو جماعت اسلامی میں آؤ۔ اب یہ کہتے ہوئے ہمیں ڈر ہے کہ میری طرح اگر بننا ہے تو مطلب نیچے جانا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین سے کہہ سکیں کہ اگر میری طرح بننا ہو تو جماعت اسلامی میں آؤ میرا گھر دیکھو، آؤ میرا خاندان دیکھو، آؤ میری تجارت دیکھو، آؤ جو میں اسکول چلاتا ہوں اس اسکول کو دیکھو، میرے اسکول سے جو پروڈکٹ نکلتے ہیں اس کو دیکھو، میری تجارت کو دیکھو، میرے بچوں کو دیکھو، میری تحریر کو دیکھو، میری تقریر کو دیکھو، میری زندگی کو دیکھو۔ یہ جماعت اسلامی نے ہمیں سکھایا ہے۔ تم کو بھی اگر ایسی کوالٹی کی زندگی چاہیے تو آؤ جماعت اسلامی کے اندر۔ یہ ہے اصل میں میرا گھر تعمیر جہاں سے پہلے تعمیر خانہ کا کام۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جہاں ہم کام کرتے ہیں، ٹیچر ہیں تو وہاں آپ اپنے اسکول کی تعمیر کیجئے۔ آپ اگر لیکچرر اور پروفیسر ہیں تو وہاں آپ اسٹوڈنٹس کی تعمیر کیجئے۔ آپ ایک بزنس مین ہیں تو اس بزنس کے پورے علاقے کی آپ تعمیر کریں، یہ دوسرا کام ہے۔ اور تیسرا، جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں بے شمار پریشانیاں ہیں، اس کی پریشانیوں کو دور کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہاں جو مسائل ہیں اس کے لیے جماعت کے پاس بے شمار منصوبے ہیں، ان منصوبوں کا ساتھ دے کر آپ کو کام کرنا ہوگا۔ یہاں غربت کے ازالے کے لیے انٹرسٹ فری لون بھی ہے، یہاں میاں بیوی کے جھگڑوں کے لیے کاؤنسلنگ سیشنز بھی ہوتے ہیں، یہاں بچوں کو اخلاق سکھانے کے لیے چلڈرن سرکل بھی ہوتا ہے۔ معمار جہاں بننے کے لیے سماج کی تعمیر کا جو نقشہ جماعت رکھتی ہے اس نقشے پر کام کریں گے تو دنیا کو ہم بتا سکتے ہیں، غیر المسلموں کو بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی معاشرہ دیکھنا ہو تو آؤ مسلم معاشرے کو دیکھو، گھروں کو دیکھنا ہو تو آؤ ہمارے گھروں کو دیکھو، اسکول کو دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو کہ کیسے پروڈکٹ ہم تیار کرتے ہیں، اگر تجارت کو دیکھنا ہو تو آؤ ہماری تجارت کو دیکھو۔ یہ تیسرا کام۔ اور چوتھا کام یہ کہ اس ملک کی تعمیر کا بہت بڑا کام ہے۔ آپ میں سے اور ہم میں سے جس کے پاس جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اس ملک کے مسائل کے حل کے لیے ہمیں علمی تیاری کرنی ہے، ہمیں آئیڈیا پیش کرنا ہے، ہمیں نقشہ پیش کرنا ہے، ہمیں سرگرمی دکھانی ہے۔ کیونکہ علامہ اقبال کے جو شعر دیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ ہینا بندی عروس لالا، یعنی جو دلہن کے ہاتھ میں جو مہندی کا نقشہ اور ڈیزائن بنایا جاتا ہے، یہ دنیا کے گلستان کی دلہن، اس کے ہاتھ کا جو خوبصورت نقشہ بنے گا وہ تمہارے خون جگر سے بنے گا، تمہاری کوششوں سے بنے گا، تمہاری جدوجہد سے بنے گا، تمہاری قربانیوں سے وہ خوبصورت نقشہ بنے گا۔ اس قربانی کے بغیر اس جہاں کی تعمیر نو ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولو بقیتین میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے والوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاشرے کا معمار بنائے اور بہترین اس معاشرے کے لیے ہمیں مسیحا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔